بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی نسبت سے مسلمان کی بڑی عزت رکھی ہے اور مسلمان کو بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ کے ہاں ایمان کی بڑی قیمت ہے۔ ایک ایمان والا ساری دنیا کے کافروں سے افضل ہے۔ ساری دنیا کفر سے بھر جائے اور ایک مسلمان دنیا کے اندر موجود ہو تو ایک مسلمان کی قیمت اس ساری دنیا کے کافروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ، فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا باقی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرے گی۔ تو مسلمان کی اس ایمان کی وجہ سے بڑی قیمت ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی عطا نہیں کی اور عیسائیوں کو بھی عطا نہیں کی۔ انجیل کے اندر، تورات کے اندر وہ آیت صرف مسلمانوں کو عطا کی۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مومنین یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کا رشتہ اور اسلام کا رشتہ، اس رشتے نے دنیا کے اندر کوئی کہیں بسا ہوا ہو، وہ مسلمان آپس کے اندر ایمانی اخوت رکھتا ہے اور اسلامی اخوت رکھتا ہے۔ یہ بھائی چارگی کا رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمان کو عطا کیا۔ اس لیے مسلمان کو جو ہے تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کو خوف زدہ کرے دنیا کے اندر، من اخاف مؤمنا اخافہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوف زدہ کریں گے۔ مسلمان کو ڈرانا، مسلمان کو دھمکانا، مسلمان کو تکلیف دینا اور مسلمان کی دل آزاری کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ یہاں تک علماء نے فرمایا ہے کہ زنا اور شراب سے بھی زیادہ یہ چیزیں حرمت رکھتی ہیں، کیونکہ زنا اور شراب انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ دوسروں کے ساتھ اس کا واسطہ ہے۔ تو لہذا تمام وہ چیزیں جس سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر مواخات قائم کی۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اب وہاں پر تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے گھر ہیں، نہ باغات ہیں، نہ جائیدادیں ہیں، وہ سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی کہ فلاں مسلمان مہاجر جو ہے وہ فلاں انصاری کا بھائی ہے، تو لہذا اس کے کھانے پینے کے اندر اور رہن سہن کے اندر وہ اس میں شریک رہے گا۔
یہاں تک کہ انصار آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باغات حاضر ہیں، ہم بھی اس میں محنت کرتے ہیں، یہ بھی کریں اور اپنا حصہ کمائیں اور کھائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے حصے کا کام بھی تم ہی کر لیا کرو، یہ ہجرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لہذا تم ہی ان کا کام کرو اور ان کو حصہ دو۔ ایسی مواخات قائم کی ہے کہ دنیا کے اندر اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ سب جو ہے اسلام کے رشتے کی وجہ سے اور اسلام کی عظمت کی وجہ سے، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو اتنی عزت دے دی۔ جس انسان کے دل کے اندر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس انسان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتے، اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ محبت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس نسبت سے وہ تمام چیزیں جو تکلیف دہ ہیں وہ ایک مسلمان پر حرام کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تباغضوا، آپس کے اندر ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یہ بغض بھی حرام ہے۔ اور لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ ولا تباعدوا، اور ایک دوسرے سے بغض اختیار نہ کرو، بغض اختیار نہ کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے نسبت سے بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، قتل مسلم جو ہے، مسلمان کا قتل، یہ تو سب سے انتہائی چیز ہے۔ ادنا تکلیف جب ایک حرام ہے مسلمان کو دینا، تو قتل کرنا مسلمان کا تو وہ کس قدر حرام کا درجہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو گناہوں کی بڑی سزائیں بتائی ہیں، کسی گناہ پر ایسی سزا نہیں بتائی۔ ایک قتل کرنا، من قتل مؤمنا متعمدا، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ وہ جو ہے اس کا بدلہ ہی جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے بغیر نہیں رہے گا۔ فجزاؤہ جہنم، اور دوسری سزا یہ بتائی خالدا فیہا، کہ اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسے کافر ہمیشہ رہے گا، ویسے ہی مسلمان جہنم کے اندر جس نے قتل کیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ بعض علماء نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے ہمیشگی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت عرصے تک رہے گا، کیونکہ آخر میں ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی تو نکالا جائے گا۔ تو اس خالدا فیہا کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زمانے تک رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور تیسری سزا یہ بتائی کہ اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا۔ اور چوتھی سزا یہ بتائی ولعنہ، کہ اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ اور پانچویں سزا یہ بتائی
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ یہ کسی گناہ کے اوپر قرآن پاک کے اندر اتنی سزائیں نہیں بتائیں، شراب پر، زنا پر، کسی گناہ پر جتنی سزا جو ہے ایک مسلمان کے قتل پر اللہ نے قرآن میں بتائی کہ مسلمان کی ایمان کی برکت سے اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، کیونکہ ایمان کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، ساری دنیا کا ختم ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے ہاں ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ۔ ایک طرف ساری دنیا ختم ہو جائے، آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے، زمین ختم ہو جائے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس نے تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کے قتل جو ہے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ بھاری، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مسلمان کی اللہ کے ہاں کتنی قیمت ہے، ساری دنیا کی اتنی قیمت نہیں، مسلمان کی کتنی قیمت ہے۔ تو اس گناہ کے اوپر جو ہے یہ قرب قیامت ہے، اور قرب قیامت کے اندر 3 گناہ کی کثرت ہوگی، 3 گناہوں کی کثرت ہوگی۔ ایک تو زنا کثرت سے ہوگا، اور زنا کی کثرت کی وجہ سے اموات ہوں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا کی کثرت ہوتی ہے وہاں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، اموات کی کثرت۔ اب وہ اموات کی کثرت بیماریوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اموات کی کثرت قتل و غارت کی صورت کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہذا زنا کی کثرت قرب قیامت ہوگی، اور دوسری شراب کی کثرت ہوگی، اور تیسرا قتل و غارت کی کثرت ہوگی، کیونکہ ہر ایک خواہشات کے اندر بے لگام ہوگا کہ میری خواہشات پوری ہونی چاہیے چاہے ساری دنیا کو آگ لگ جائے، لہذا اس بے لگامی کے اندر لوگ قتل و غارت کریں گے۔ فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگوں کے اندر حرص اور حوث پیدا ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے لالچ پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد جو ہے یہ شیطانی گناہ ہے، شیطانی گناہ ہے۔ شیطان نے آسمان پر کوئی زنا نہیں کیا، شراب نہیں پی، اس نے آسمانوں پر حسد کیا، فرشتوں کے ماحول میں رہ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن اندر کا بگاڑ جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، اندر کا بگاڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، اس کی فضیلت کیوں بڑھ گئی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو
جو ہے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، تو لہذا اس کی کیا قیمت ہے، تو میں اس کو سجدہ نہیں۔ حالانکہ اس جگہ کے اوپر جہاں اللہ کی اطاعت ہی ہو رہی ہے، سات فرشتے اطاعت کر رہے ہیں، وہاں اس کے اندر نافرمانی کا داعیہ کیسے پیدا ہوگا؟ نافرمانی کا داعیہ اس کے اندر کیسے پیدا ہو گیا؟ تو وہ حسد کی وجہ سے پیدا ہو کہ اتنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ سجدہ کرو، اور اس ماحول میں دے رہے ہیں جہاں پر کوئی نفسانیت ہے ہی نہیں، لیکن حسد کی نفسانیت اس کے اندر موجود تھی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اب ابلیس جو ہے اس کو دو بڑی سزائیں مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کیا کہ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، یہ اس کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ اور دوسری سزا اس کو یہ ملی کہ وہ آخرت کے اندر پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا، یہ آخرت کی سزا ملی۔ تو علماء نے فرمایا کہ حسد ایسی چیز ہے، اگر اس کے ساتھ ایمان ملا ہوا نہ ہو تو یہ آدمی بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ وہ تو ایمان کسی نہ کسی دن اس کو نکالے گا دوزخ سے، لیکن یہ وہ شیطانی گناہ ہے کہ شیطان کو اس کی وجہ سے دو بڑی سزائیں مل گئی۔ ایک سزا یہ مل گئی کہ اللہ کی بارگاہ سے وہ محروم ہو گیا، اور یہ جو ہے ایک مسلمان کے لیے دنیا کے اندر یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ مال کا ہلاک ہو جانا، اولاد کا ہلاک ہو جانا، دنیا کا ختم ہو جانا، یہ اتنی بڑی سزا نہیں ہے، یہ اتنی بڑی سزا نہیں، یہ ایک ظاہری نقصان ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی انسان محروم ہو جائے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ دیکھو کافر پر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ وہ اللہ کی محبت، تعلق اور اس کی بارگاہ سے محروم ہے، اور شیطان بھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے محروم ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے سے، اللہ کے تعلق سے محروم ہے۔ یہ ایک دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ ایک آدمی مرتد ہو گیا، تو اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ نماز چھوڑنے سے جو ہے وہ عذاب آتا ہے، تو میں نے تو جو ہے سب سے پہلے میں نمازی تھا تو میں نے بے وضو نمازیں شروع کر دی، تو مجھے کوئی سزا نہیں ملی، اور پھر میں نے نمازیں ہی چھوڑ دی تو مجھے کوئی سزا نہیں ملی، یہاں تک کہ اب میں مرتد ہو گیا ہوں، نعوذ باللہ، تو مجھے کوئی سزا نہیں ملی۔ تو جواب دینے والے نے یہ جواب دیا کہ سب سے پہلی آپ کی سزا یہ ہوئی کہ آپ نے نمازیں بے وضو شروع کر دی، یہ آپ کی سزا تھی۔ آپ کے اندر کوئی ایسا بگاڑ تھا، اللہ نے آپ سے طہارت چھین لی، اور طہارت چھین کر تو بے وضو ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر دوسری سزا اس کی وجہ سے یہ ملی کہ پھر اللہ نے تم سے نمازیں ہی چھین لی، یہ دوسری سزا مل گئی۔ اور پھر تیسری سزا تمہیں یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایمان ہی چھین لی، وہ تو جہنم آخری سزا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے کافر ہیں جن کو کبھی زندگی میں بخار نہیں ہوا، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، دنیا کے اندر چل رہے ہیں، دنیا کا نظام بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن وہ اچھائی کیا جو بعد میں ہمیشہ کی دوزخ میں ڈال۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو،
اللہ کی بارگاہ سے محروم ہونا یہ ایک مسلمان کی بڑی سزا ہے. وہ سزا میں چل رہا ہے، وہ سزا کے اندر چل رہا ہے. تو شیطان کو اللہ نے دو بڑی سزائیں دی حسد کی وجہ سے. ایک سزا تو دنیا کی مل گئی کہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے محروم کر دیا، نکال دیا. یہ جو اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، ساری دنیا سونے چاندی سے بھر جائے، یہ نعمت اللہ کی جس مسلمان کے اوپر ہے اس سے زیادہ قیمتی. اللہ کے آگے سجدہ جو ہے، شیطان نے کیا گناہ کیا؟ سجدے سے انکار کیا. اور دوسری بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دی شیطان کو کہ وہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا. یہ دو بڑی سزا. تو حسد کی وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی. تو یہ جو گناہ ہوتا ہے یہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. سب سے پہلے دنیا کی محبت وہ اندر جگہ پکڑتی ہے، اس کے بعد اندر جو ہے وہ مختلف عزائم اٹھتے ہیں، مختلف گندے عزائم اٹھتے ہیں. کسی کا مال دیکھ کے جل جانا، کسی کا گھر دیکھ کے جل جانا، کسی کی گاڑی دیکھ کر جل جانا، کسی کی اولاد دیکھ کر جل جانا. یہ وہ اندر کے بخارات ہیں. جیسے ایک جگہ گندگی پڑی ہوئی ہو تو بخارات سمیل کرتے ہیں، بخارات اٹھتے ہیں. آپ گٹر کے پاس سے کھڑے ہو جاؤ تو اندر کے بخارات سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے کیونکہ وہاں گندگی ہے. تو اسی طرح جب حسد کی گندگی اندر پیدا ہوتی ہے تو مختلف جو ہے اندر سے خیالات اٹھتے ہیں. پہلے تو جلتا ہے اور پھر جلنے کے بعد یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کو تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے. اس کے پاس یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے تو یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے تو یہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اختلاف کرتا ہے. شیطان نے بھی اختلاف کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ آپ نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے بڑا بنا دیا، عزت والا. یہ ایسا کیوں کیا؟ اب اللہ پر ہی جو ہے اعتراض شروع ہو گیا. میرے بھائی اور دوستو، اب جب یہ بخارات اندر سے اٹھتے ہیں تو پھر وہ مسلمان ایک مسلمان کے قتل کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے. اور آج دنیا کے اندر دیکھنے میں جو آ رہا ہے کہ یہاں تک کہ جائیدادوں کے لیے آج لوگوں نے سگے باپ کو قتل کر دیا. اب باپ جو ہے یہ دنیا سے جائے گا تو ہمیں جائیداد ملے گی، لہذا باپ کو قتل کر دیا. اب اس سے بڑی کم بختی ایک انسان کے لیے وہ کیا ہو سکتی؟ اب اس کو یہ جائیدادیں نہیں بلکہ اس کو 10 جائیدادیں بھی مل جائیں، وہ کبھی بدبختی سے نکل سکتا ہے وہ انسان جو اپنے باپ کو ہی قتل کر دے؟ جو دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے اس کو ایک الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جو ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے، تو مین دروازے کو ہی آپ نے قتل کر دیا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، آج یہ جتنی بیماریاں یہ گناہ ہو رہے ہیں، سب سے پہلے اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت سے ہی گناہوں کی محبت پیدا ہوتی ہے. ایک چیز حرام ہے، اب حرام سے محبت ہو گئی. اب کتنے لوگ آپ سنتے ہوں گے ماحول میں، معاشرے میں، جی بغیر شراب کے جی میرا وقت نہیں گزر سکتا. اب محبت ہو گئی، گناہ سے محبت ہو گئی. گناہ سے، جیسے ایک ایمان والے کو اطاعت سے محبت ہو جاتی ہے، اسی طرح نافرمان کو گناہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے.
اب کوئی آدمی ایسا ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کو محبت ہو گئی، اللہ سے محبت ہو گئی. اور دنیا کی محبت سے گناہ کی محبت پیدا ہو گئی. اب بعض لوگ ہیں وہ شادی شدہ بھی ہو جائیں وہ زنا نہیں چھوڑتے، گناہوں سے محبت پیدا ہو گئی. تو حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت یہ تمام گناہوں کی جو ہے وہ بنیاد اور جڑ ہے. اس لیے کہتے ہیں دنیا کی محبت سے بچو، آخرت کی محبت کرو. کونوا ابناء الآخرہ، آخرت والے بنو، آخرت سے محبت کرنے والے بنو. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے نہ بنو. مسلمان دنیا والا نہیں ہوتا. دنیا چاہے چاروں گرد چکر لگا رہی ہو، مسلمان اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے. ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے نہ بنو، آخرت والے. کافر صرف دنیا والا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ کب میری ذمہ داریاں ختم ہوں اور میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں. کیونکہ دنیا تو ایک ذمہ داریاں پوری کرنے کی جگہ ہے، اس کو لوگوں نے انجوائے کی جگہ بنا دیا. حضور علیہ السلام جو ہے، آپ علیہ السلام اتنی لمبی نماز پڑھی، لمبا قیام، لمبا رکوع، اس میں رو رہے ہیں، سجدے کے اندر رو رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، رسول اللہ آپ تو جو ہے بخشے بخشا ہے، اللہ نے آپ کو معاف کیا ہوا ہے، آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں. افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے بخش دیا ہوا ہے، میرے اوپر اتنا انعام کیا ہوا ہے، میں اللہ کی شکر گزاری نہ کروں. تو دنیا جو ہے یہ تو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے. وہ نبوت کی ذمہ داری تھی آپ علیہ السلام کہ ماں باپ کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت ہے، گھر گرہستی کا نظام ہے، اور معاشرت کے حقوق ہیں، عبادات ہیں. یہ سب چیزیں وہ انسان پوری کر سکتا ہے جو دنیا کو جو ہے ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ سمجھتا ہے. اور جو دنیا کو صرف اپنی عیاشی کا اڈا سمجھتا ہے وہ باپ کو بھی قتل کرے گا، وہ ماں کو بھی قتل کرے گا، بھائی کو بھی قتل کرے گا، اور وہ کسی بھی مسلمان کو قتل کر سکتا ہے. اس کے نزدیک اس کی اپنی ضرورت اور اپنی خواہش جو ہے وہ سب سے زیادہ قیمت رکھتی ہے. کہ کسی کی چاہت اس کے نزدیک قیمتی ہے ہی نہیں. تو ایمان کی برکت سے مسلمان کے اندر اثار پیدا ہوتا ہے. اثار کیا ہے؟ دوسروں کا خیال رکھنا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور ایمان کی روشنی ختم ہو جائے تو پھر نفسا نفسی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. بس میرا کام ہونا چاہیے، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، چاہے ساری دنیا جو ہے ختم ہو جائے. اور ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ ملیں گے. ان کو نہ دائیں سے غرض، نہ ان کو بائیں سے غرض، نہ ان کو کسی خون سے غرض، ان کو صرف اپنی ضرورت سے غرض. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے آج یہ قتل و غارت کا ماحول پیدا ہوا. ابھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سیالکوٹ کے اندر ایک عورت نے جو ہے اپنی بہو کو قتل کر دیا، اور بہو کو قتل کر کے جو ہے اس کی جو پیاس ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اس نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور اس کو ایک مسلمان مرتا ہے، اس کا غسل ہوتا ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، تدفین ہوتی ہے، اس کو اٹھا کے جو ہے آج کل لوگ گندے نالوں میں پھینک رہے ہیں. اتنے کہ لاشوں جو ہے گندے نالوں سے ملی. یہ سب کیا ہو، کون کروا رہا ہے؟ یہ اندر حسد کی آگ، لالچ کی آگ اور دنیا کی محبت کی آگ، یہ سب کچھ کروا رہا ہے. یہ ایک آگ ہے، اس آگ کو صرف اللہ کی اطاعت ٹھنڈا کر سکتی ہے.
اس آگ کو جو ہے، یہ دنیا میں ایسے ہی ہلاکو خان چنگیز خان پیدا ہو گئے، ان کے اندر وہ آگ تھی دنیا پر غلبے کی، فرعون ایسے ہی پیدا ہو گیا، وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی جب تک دنیا سے نہیں گئے۔ اللہ کی اطاعت اور یہ سجدہ جو ہے یہ انسان کی اس آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، ورنہ یہ خواہشات کی جو آگ ہے اس کے سامنے 100 بہویں لے آؤ وہ ان کو قتل کر دے گی۔ یہ تو ایک بہو تھی، 100 بہویں لے آئے وہ اسی طرح قتل کرے گی، وہ آگ نہیں ٹھنڈی ہو سکتی۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اس حسد کا علاج صرف اور صرف وہ اللہ کے تعلق میں اور آخرت کی محبت میں۔ کونوا ابناء الآخرہ، آخرت والے بنو، آخرت سے محبت رکھو، آخرت کا شوق رکھو، جنت کا شوق رکھو، اللہ کی ملاقات کا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ میرے سامنے آئے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ آج جو ہے تھوڑی سی بے توجہی سے آج جو ہے یہ سارا ماحول پیدا ہوا ہے۔ اب ذمہ داری پوری نہیں کی، اگر وہ باپ تھا اور شوہر تھا وہ ذمہ داری پوری کرتا، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کو دین کی طرف توجہ دلاتا۔ یہ توجہ ایسی ہے کہ یہ ہر انسان کو صحیح چلاتی ہے۔ اب بیوی صحیح چل رہی ہے، اس کو پتہ ہے مرنے کے بعد میں نے اللہ کو جواب دینا۔ اب شوہر صحیح چل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے کوتاہی کی حقوق میں تو میں نے جو ہے اللہ کو جواب دینا۔ اولاد صحیح چل رہی ہے کہ اگر میں نے ماں باپ کے اندر کوتاہی کی تو میری آخرت میں پکڑ ہو جائے گی۔ اب یہ سب ایک رخ کے اوپر چل رہے ہیں، ہر ایک کے سامنے آخرت ہے، ہر ایک کے سامنے آخرت ہے، وہ آخرت کو دیکھ کے چل رہا ہے۔ اور جب آخرت کی توجہ جو ہے ہٹ جاتی ہے، اب بیوی بھی اپنے غرض پہ لگی ہوئی ہے، اس کو شوہر سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو اپنی جو ہے غرض سے غرض ہے، اور شوہر کو بیوی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ باہر سے کھا پی کے آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ اپنی غرض سے چل رہا ہے۔ جب آخرت سامنے نہیں ہے تو ہر ایک اپنے اغراض سے چل رہا ہے، یہاں تک کہ اولاد بھی وہ اپنی غرض سے چل رہی ہے، اپنی غرض سے چل رہی ہے کہ خدمت کروں تو تاکہ جو ہے یہ ایک آدمی نے باپ کی خدمت کی، باقی نہیں کر رہے تھے، اس نے جناب دائیں بائیں سے کاغذات بنوا کے ساری جائیداد پہ باپ کے سائن کروا دی۔ اب جب باپ فوت ہوا، بھائی آپس میں بیٹھے، ہاں جی کچھ تقسیم کرو، کیا تقسیم کرنا؟ ابا جی تو سارا کچھ میرے نام کر گئے، وہ اپنی غرض سے کر رہا ہے۔ جب آخرت سامنے نہیں ہوتی تو ایک ایک بالش کے اوپر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے بتایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، اور میں ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک مسلمان کا قتل اللہ کے ہاں سب سے بڑی بات ہے۔ وہ ایک بالش کے ٹکڑے پہ اس کو قتل کر رہا ہے، جو ساری دنیا ختم ہو جائے اللہ کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور ایک بالش کے اوپر آج قتل ہو رہا ہے، پیسوں پہ آج قتل ہو رہے ہیں، یہ ڈکیتیاں کرتے ہیں 100-200 روپے پہ قتل کر دیں۔ یہ سب دنیا کی محبت، حب الدنیا رأس کل خطیہ، ہر گناہ اس سے وجود پکڑ رہا ہے، ہر گناہ اس سے وجود پکڑ رہا ہے۔ تو یہ ذمہ داریاں جب پوری نہیں کی جاتی، توجہ آخرت کی طرف، آپ سارا دن باہر کماتے ہیں اور گھر میں بیوی نماز ہی نہیں پڑھ رہی، تو آپ اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، آپ صرف ضرورت پوری کر رہے ہیں، حق ادا نہیں کر رہے۔ حق تو یہ ہے آپ اس کو آخرت والا بناؤ، آپ اس کو آخرت والا بناؤ، آخرت کا فکر ہوگا، وہ آپ کے بن دیکھے جو ہے وہ آپ کے گھر کی اپنی عزت کی حفاظت کرے گی۔ اور جب آخرت جو ہے سامنے نہیں ہوگی
تو پھر وہ اپنی عزت کو بھی نیلام کر دے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ چیز جو ہے، اس چیز کی آج کمی چل رہی ہے، بھاگ دوڑ بہت ہو رہی ہے۔ کمی کیا چل رہی ہے؟ آخرت کی توجہ ہم ختم کر رہے ہیں، جو مسلمان کا سرمایہ ہے، مسلمان کی اصل ہے۔ فرمایا کہ لو ان اہل السماء واہل الارض اجتمعوا علی قتل مسلم، اگر سارے آسمان والے اور ساری زمین والے ایک مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائے کہ ہم نے ایک مسلمان کو قتل کرنا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ دوزخ کے اندر پھینک دے۔ ایک مسلمان کی اللہ کے ہاں اتنی کی، اللہ کے ہاں اتنی کی۔ لیکن آج جو ہے وہ پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، جائیدادوں کی محبت اور حسد کی آگ، یہ سارے گناہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت میں اس کا کیا ہو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن مسلمان کسی گناہ سے اتنا مایوس نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن قتل کے اوپر وہ مایوس ہوگا کہ اللہ مجھے یہ نہیں بخشے گا، یہ نہیں اللہ بخشے گا۔ زنا کیا ہوا ہے، شراب پی ہوئی ہے، کچھ کیا ہوا ہے، اس کو امید ہوگی کہ شاید اللہ مجھے معاف کرے، لیکن اگر قتل کیا ہوا ہے تو وہ مایوس ہوگا کہ یہ گناہ اللہ معاف کرے۔ اول ما یقضی یوم القیامہ بین الناس یوم القیامہ، سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے درمیان کا ہوگا وہ خون کا فیصلہ ہوگا۔ ہاں بھئی کسی کو قتل تو نہیں کیا، یہ پہلی پوچھ ہونی ہے حقوق کے معاملے کے۔ اب کسی نے باپ کو قتل کیا ہوا ہے، کسی نے سگے بھائی کو قتل کیا ہوا ہے، کسی نے آج بیویاں شوہروں کو قتل کروا رہی ہیں، اور قتل کروا کے جناب نالوں میں پھینک رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیچھے کی تربیت کی کمی، بیٹی کی توجہ آخرت کی طرف نہیں کی، آج وہ اپنے شوہر کو قتل کر رہی ہے۔ بیٹے کی توجہ آخرت کی طرف نہیں کی، وہ بیوی کو قتل کر رہا ہے، بیوی کو قتل کر رہا ہے۔ بیوی کی توجہ آخرت کی طرف نہیں کی، اس بہو کو قتل کر رہی ہے۔ تو سگے رشتے ہی جب قتل و غارت پر آ جائیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت قریب، اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ جو ہے یہ بہت بڑی تباہی کی طرف ہم سب آخرت کی طرف توجہ کریں، اپنے گھر والوں کی کروائیں، اور ان گناہوں کا بتائیں۔ یہ بتایا نہیں ہے تو یہ ہو رہا ہے کہ کسی نے بھئی آپ نے قتل کیوں کیا جی، اتنا بڑا مجھے پتہ ہی نہیں تھا جی، آپ نے اپنی چچی کے ساتھ زنا کر لیا جی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے۔ دیکھو جی، اب یہ کس نے بتانا تھا؟ آپ نے صرف ABC پڑھائی ہے، آپ نے الف انار بے بکری پڑھایا، آپ نے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھایا، آپ نے اللہ کا نام نہیں پڑھایا، وہ چچی کے ساتھ گناہ کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جی بڑا گناہ ہو۔ یہ وہ بے توجہی اور غیر ذمہ دارانہ چل رہے ہیں۔ وہ صرف کہتا ہے کہ میرا مقصد کما کے گھر والوں کو دینا ہے، اب تربیت کرنا وہ کس کا مقصد ہے، وہ کس کا کام ہے؟ وہ پھر وہ اس کی تربیت پھر معاشرہ کرتا ہے، جس کی تربیت ماں باپ نہیں کرتے اس کی تربیت پھر معاشرہ کرتا ہے، پھر معاشرہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بھی نہیں رہتے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ مسلمان کا قتل، اللہ نے 4-5 سزائیں بتائیں، جو مسلمان کو قتل کر دے فجزاؤہ جہنم، اس کا بدلہ ہے ہی جہنم، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کرتے رکھا۔ اتنی سزائیں کسی گناہ پر اللہ نے نہیں بتائی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بیماریاں حسد کی، بغض کی، کینے کی، دشمنی کی، یہ بیماریاں صرف اللہ کی عبادت سے ٹھنڈی ہو سکتی ہیں اور ختم ہو سکتی ہیں، ورنہ دنیا سے یہ چیزیں اور پیدا ہوں، یہ ساری چیزیں دنیا سے ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس کی ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اپنی اولاد کو بتائیں۔ کوئی تھوڑی سی گالی دے دیتا ہے، اگلا گولی چلا دیتا ہے، گولی چلا دیتا ہے۔ بتائیں کوئی تھپڑ مار دے، گالی دے دے، لیکن گولی نہیں چلا، قتل نہیں کرنا، بہت بڑا گناہ۔ یہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو پھر اس طرح کے جرائم رک سکتے ہیں،
ورنہ حکومتیں بیچاری کس وہ تو جب پہنچتی ہے جب قتل ہو جاتا ہے۔ پولیس کب آتی ہے؟ جب حسد چل رہا ہوتا ہے تو پولیس آتی ہے؟ پولیس نہیں آتی۔ پولیس جب آتی ہے کہ جب حسد وجود میں آ چکا ہوتا ہے، قتل ہو چکا ہوتا ہے، پھر پولیس آ جاتی ہے۔ تو یہ پولیس کا بس کی بات نہیں ہے، حکومتوں کی بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ کا ایمان ان گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اس کی ہم نیت کریں، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، ورنہ معاشرہ بہت بھیانک نتائج کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی